السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلباء، حضرات اساتذہ اور محترم بزرگان و سرپرستان طلباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے۔ ستارے جس طرح آسمانوں کو روشنی بخشتے ہیں، ستارے جس طرح آسمانوں کے لیے خوبصورتی کا سامان فراہم کرتے ہیں، ستارے نہ ہو تو آسمان ویران لگے گا۔ اور ایک ایک ستارے کی ایسی ایسی ڈیوٹی ہے، ایک ایک ستارے کی ایسی ایسی ڈیوٹی ہے، یہ ستارہ اس کام پر مقرر ہے، اگر یہ ستارہ نہ ہو تو فلانا کام خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک زمانے میں باقاعدہ نجوم کا علم بھی لوگ سیکھتے تھے، علم النجوم، اور وہ ستاروں کی تاثیر اور خصوصیات کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کی روشنی میں وہ بتاتے تھے کہ اس ستارہ کو یہ ستارہ نظر آ رہا ہے، اس کی بنا پر یہ ہوگا۔ اسلام اشیاء کی تاثیر کا قائل ہے، لیکن تاثیر بذات نہیں، یعنی خود اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ تاثیر اس میں پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے۔ تو اسلام نے اس کی اصلاح کی کہ چاہے ستارہ ہو، چاہے آگ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو، ہم نے ہر چیز میں تاثیر پیدا کی ہے، لیکن وہ تاثیر میرے حکم سے کام کرتی ہے۔ جب ہم چاہیں گے اس کی تاثیر ختم کر دیں گے۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، برباد کرنے کے لیے، بھسم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب ہم چاہیں گے اسے ٹھنڈا کر دیں گے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ معاملے میں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ کی تاثیر ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح ستاروں کی خصوصیات اپنی جگہ مسلم ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن نجوم کی بنیاد پر جو لوگ ادھر ادھر کی خبریں دیتے تھے، پیشین گوئی کرتے تھے، اسلام نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ جو لوگ علم نجوم سیکھیں گے وہ گمراہ ہیں۔ لیکن ستاروں کی طرح تشبیہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح ہر ستارے کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، اسی طرح ہر عالم دین کی بھی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ جس طرح ستاروں کے بغیر آسمان ویران ہے، ہو جائے گا، اسی طرح علماء کے بغیر یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ ویران ہو جائے گی۔ اس زمین کو رونق بخشنا ہے، زینت بخشنی ہے، کام لینا ہے تو علماء سے کام لینا ہے۔ اور آپ سب لوگ کس راستے پر ہیں؟ اسی راستے پر انشاءاللہ علماء اور حفاظ قراء سب بننے والے ہیں نا، تو اس راستے پر چل رہے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ستارہ بنانے والے ہیں انشاءاللہ۔ ستارے کی ایک بڑی چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، ستاروں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی کسی ستارے کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں۔ جو مطالعہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے یہ فلاں ستارہ ہے، یہ مریخ ہے، یہ زحل ہے، یہ فلاں ہے، وہ بھی چند ستاروں کے نام کتابوں میں ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں، اور ہر ستارہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ آپ نے کائنات کی کوئی چیز باطل اور بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کی تاثیر ہے، ہر چیز کی خصوصیت ہے، اس کی افادیت ہے۔ لیکن کتنے ستاروں کو لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ وہ ستارے گمنامی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ چند ستاروں کا نام مشہور ہے، لیکن ان ستاروں کو کروڑوں ستاروں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ علماء کو جب ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی جانے چاہے نہ جانے، ہمارے کام کی تشہیر ہو چاہے نہ ہو، ہمیں دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری قدر کوئی کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنی ڈیوٹی کیا کرنی ہے؟ پوری کرنی ہے۔ یہ ہے اصل، اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم لوگ ایڈورٹائز یا تشہیر یا اشتہار یا اپنا پرچار پر توجہ دینے کے بجائے اپنی ڈیوٹی پر توجہ دیں۔
پڑھنے والا طالب علم اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پڑھنا۔ پڑھانے والے لوگ اپنی ڈیوٹی پوری کرے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پڑھانا۔ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ پھر دیکھیے جس طرح آسمان کے نظام کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ آسمان میں، اے نبی آپ دیکھیے، آپ آسمان کی طرف آنکھ نگاہ کے دیکھیے، کہیں پر آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا اگر علماء اپنی ڈیوٹیوں پر لگے رہیں گے ستاروں کی طرح، چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، انشاءاللہ کہیں کوئی کمی نہیں، سارا نظام ٹھیک چلے گا۔ تو سارے نظام کی خرابی بھی پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک بڑے گورنر تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جب اسلامی دور حکومت تھا، ایک نام مشہور ہے مسلمہ ابن عبد الملک۔ انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، فوج لے کر گئے تھے، قلعے کے اندر دشمن تھے، دشمن نے قلعہ بند کر لیا اور گھیراؤ کر دیا۔ اب اس کو فتح کرنا تھا، بہت دن ہو گئے، فتح ہی نہیں ہو پا رہا۔ قلعے میں ایک شگاف تھا، ایک چھوٹا سا پتلا سا شگاف، اس میں ایک آدمی بمشکل گھس سکتا تھا۔ تو حضرت مسلمہ ابن عبد الملک نے اپنی فوج کے لوگوں کو تشکیل کی کہ کوئی آدمی ہمت کر کے اس میں گھس جائے اور جا کر دروازہ کھول دے چپکے سے۔ پر ہمت کون کرتا ہے؟ اس میں جانے کا مطلب ہے اکیلا جائے گا تو مارا جائے گا۔ چند لوگوں کے ساتھ جاتا تو انسان بچ جاتا ہے مقابلہ کرتے ہوئے، اکیلا جانے کا مطلب ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی۔ کسی نے ہمت نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا، تشکیل کی انہوں نے۔ جب تشکیل میں مایوس ہو گئے، اب مسلمہ ابن عبد الملک بیٹھ گئے کہ لگتا ہے کہ اب کام ہونے والا نہیں ہے، تو اچانک فوج میں سے، جو پوری فوج تھی اس میں سے ایک نامعلوم آدمی نکلا، سب کی نگاہ سے بچتا ہوا، اور خاموشی کے ساتھ چپکے سے اس میں گھس گیا، اس شگاف میں گھس گیا۔ اور اس نے ہمت کی کہ مریں گے، لیکن جب امیر لشکر نے کہا ہے اور اسلامی لشکر کے فتح کا مسئلہ ہے، ہم گھسیں گے، جان دیں گے اپنی۔ گھس گئے، اور گھستے ہی اللہ نے ان کی نصرت فرمائی۔ جب انسان حرکت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی، اللہ نے نصرت فرمائی، اتفاق سے کسی نے دیکھا نہیں، جا کر اندر سے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ آ جاؤ مسلم ہمارے فوجیوں۔ بڑی آسانی کے ساتھ وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ پتہ نہیں چل پایا، بعد میں حضرت مسلمہ نے پتہ لگا کہ وہ کون آدمی تھا جو گھسا تھا اس میں۔ کوئی نہیں بول رہا، جس طرح تشکیل کے وقت میں کوئی نہیں بتا رہا تھا کہ ہم جائیں گے آگے، جب پتہ لگا رہے ہیں کہ کس شخص نے وہ قلعے کے اندر شگاف میں گھسنے کی ہمت کی، وہ ذرا اپنا نام بتاؤ۔ کسی نے اپنا نام نہیں بتایا، اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ جب قبضہ ہو گیا اس شہر پر اور قلعے پر گیٹ پر اپنا دربان حضرت مسلمہ نے مقرر کر دیا، تو دربان سے کہا کہ دیکھ پتہ لگانا تم بھی، اور لوگوں سے بھی اعلان کہا کہ خدا کے واسطے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے ضرور وہ آدمی ملاقات کرے جس نے اس شگاف میں اور اس سوراخ میں گھس کر کے قلعے کے فتح کا سامان کیا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اپیل کی، تب وہ صاحب جن کو آج تک کوئی جانتا نہیں، ہم لوگ بھی صرف وہ صاحب ہی جانتے ہیں، وہ سوراخ والے، صاحب النقب، اس شگاف میں گھسنے والے، وہ صاحب دربان کے پاس آئے اور دربان سے کہا کہ مجھے امیر لشکر سے ملاقات کی اجازت چاہیے۔ تو دربان نے کہا کہ کیا آپ وہی آدمی ہیں جو شگاف میں گھسے تھے؟ کہا کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ مجھے امیر لشکر سے ملنا ہے، میں اسی کے بارے میں کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی ہوں وہ آدمی۔ چنانچہ امیر لشکر کو اطلاع دی گئی، حضرت مسلمہ ان سے ملے تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ حضور میری کچھ شرطیں ہیں، تب میں نام بتاؤں گا۔ کیا شرط کیا ہے؟ کہ آپ خلیفۃ المسلمین کو اس شگاف میں گھسنے والے آدمی کا نام نہیں لکھیے گا، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی انعام کا اعلان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو انعام دیا جا رہا خصوصی طور پر، اس کے لیے کوئی مال و دولت کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں پوچھیے گا کہ اس کا تعلق کس قبیلے اور کس خاندان سے ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اگر 3 شرط منظور ہے تو میں اس کے بارے میں بتانے کو تیار ہوں۔ مسلمہ نے کہا کہ بالکل بتاؤ، میں جب تینوں شرط منظور ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ میں ہی وہی آدمی ہوں، میں ہی وہ آدمی ہوں۔ اپنا نام پوچھ سکتے تھے، وہ نہ قبیلہ پوچھ سکتے تھے، شرط لگا چکے ہیں، نہ خلیفۃ المسلمین کو ان کا نام لکھ سکتے تھے، اور نہ کوئی پیسہ دے سکتے تھے انعام میں۔
اپنی شرطوں سے مجبور ہو کر وہ خاموشی کے ساتھ آئے، پھر دوبارہ مسلمہ تو وہاں سے چلے آئے فتح کر کے، ساری زندگی وہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار میرا حشر اس نقب والے یا اس سوراخ والے، اس شگاف والے بندے کے ساتھ میرا حشر قیامت کے دن جنت کے اندر کیجیے گا، ان کے واسطے سے دعائیں مانگتے تھے مسلمہ۔ یہ ہے اخلاص۔ دنیا نے نہیں جانا کہ کیسے فتح ہو گئی، کسی کو نہیں معلوم، اس شخص کے نام کا پتہ نہیں، اللہ نے سب کام کرا دیا۔ تو علماء کو بھی اپنی ڈیوٹی اسی طرح کرنی ہے، دنیا جانے نہ جانے، انعام دے نہ دے، قدر کرے نہ کرے، اللہ ہمیں کام اپنا کرنا ہے، انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ اسی طرح کام کریں گے، یعنی کوئی کام ہم دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا